سال حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، سب کا پیسہ جمع کرو تو اربوں خربوں ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے حج کرنے کی یار؟ کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ کیا وہی ہے؟ اللہ تو موجود ہے، سب جگہ ہے، ہر جگہ سے پاک ہے. لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے فہم کے لیے، یہاں بھی پکارو اللہ کو وہ سنتا ہے، وہاں بھی پکارو وہ سنتا ہے. کیا ضرورت ہے جی حج کر رہے ہیں، بیوی کو بھی لے جا رہے ہیں، بچے کو بھی لے جا رہے ہیں، 2-4 گھر کے بچے بھی شادی ہو جائیں گے پیسوں. کل حج سے بھی پیچھا چھوڑ جائے گا آپ کا. کل کوئی ایک بے غیرت کھڑا ہوا کہے گا کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی یار؟ کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو تم ایک دن میں، کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ ایک بکرے میں پورا خاندان، ایک گائے میں پورا محلہ ختم. پیسہ بچاؤ، غریب بچیوں کی شادی کے کام. اور اس بے غیرت وہابی کو تب یاد نہیں آتا غریب بچیاں جب یہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو لاکھوں اڑاتا ہے، تب یہ نہیں کہ میں شادی طور پہ کروں اور اتنا پیسہ بچا کے غریب بچی کی شادی کروں، تب یاد نہیں آتا. اس کو صرف یاد کب آتی ہے غریب بچیاں؟ جب محلے میں دیکھتا میلاد کے جھنڈیاں لگائی گئی ہے، روشنی کی گئی ہے، چراغا کیا گیا ہے، تو غریب بچیاں یاد آتی ہے. یہ بتاؤ یار ایک نکاح کے لیے پیسہ کتنا لگتا ہے؟ کتنا روپے خرچہ آتا ہے شادی کا؟ ہاں میں کہتا ہوں زیرو. صرف لڑکے کو ایک خرچہ ہے، کتنا معلوم ہے؟ اور باتیں کرتے ہو سنت سنت سنت، یا سنت یاد نہیں آتی کیا؟ تم بجائے اس کی کہ جھنڈیاں باندھنے سے لوگوں کو روک کر، بجائے اس کے کہ نبی کی میلاد روک کر، یہ قوم کا ذہن کیوں نہیں بناتے کہ نکاح اس طرح کرو جیسے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا کیا؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ زیرو پیسہ صرف لڑکے کی طرف خرچ ہے، لڑکی کی طرف خرچ نہیں. کیوں؟ جہیز دینا اسلام میں جائز ہی نہیں، مانگنا جائز نہیں ہے. لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے جو دے دے، ایک جوڑا دے دے اپنی بیٹی کو، بس وہی جائز ہے. حضور نے فرمایا کہ جو مانگتا ہے وہ بھکاری ہے، اور جو کچھ اس نے مانگا قیامت کے دن وہ سارا مال شیشے کی طرح پگھلا کر اس کی پیشانی میں ڈال دیا جائے گا. مانگتے ہیں نا ہونڈا دے دو، بھکاری تک تیری اوقات نہیں ہے، سسر جی کے بل پر جی رہا تو بے غیرت بوڑھے پہ بہت ڈال رہا. لڑکی بھی لے جائے گا، مال بھی لے جائے گا، اور کیا اس ہونڈا کا کرے گا؟ جب ہونڈا پہ جاتا بھی ہے نا تو شان بھی نہیں دکھتی. دوستوں میں آتا ہے ہونڈا لے کے بیٹھا، دوستوں جیسے جیس کی تو ہے خرید بڑا بتا رہا ہے. ابے اپنے بل پہ خرید. عجیب رواج بنا، پتہ نہیں آپ کیا ہے. یعنی ہمارے مہاراشٹر میں اس دن وہ جو اندر کی چٹی ہوتی ہے، چٹی بولتے ہیں ہمارے یہاں، کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ ارے بنیان، انڈر ویئر. اس شادی کے دن وہ بھی انڈر ویئر بھی لڑکی والے لا کے دیں گے. کیوں؟ اب تک تم نے انڈر ویئر نہیں پہنا تھا کیا؟ اتنا تو بھکاری ہو جاتا، صابن بھی نہ نہیں کرنا، لڑکی والے لا کے. شادی کے لیے کچھ نہیں لگتا. کتنا لگتا ہے معلوم ہے؟ فقہاء کرام فرماتے کہ کم از کم محض 10 درہم، اور 10 درہم آج کے کنڈیشن کے حساب سے 6000 بس. لڑکے کے پاس 6000 ہو، لڑکی بیٹھے، لڑکا بیٹھے، حیثیت نہیں ہے. کوئی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نکاح کے دن کھانا پکاؤ، جس نے نکاح کے دن دعوت نہیں دیا، کھانا نہیں کھلایا، وہ مسلمان نہیں. نکاح کے کھانے کا کوئی وجود ہی نہیں. حیثیت ہے تو کھلاؤ، نہیں ہے تو مت کھلاؤ. کس نے بولا جب غریب ہے تو تیرے کو مستی کا بولا کس نے بھی؟ میلاد کے پیسے بچا کے کیوں؟ بم اڑانے کے لیے پیسہ چاہیے. میلاد سے پیسہ بچا کے غریب کی بچی کو، غریب کی بچی کے لیے کیا چاہیے؟ بارات چاہیے. اسلام نے بولا کب ہے بارات نکالنے کا؟ اسلام نے بولا کب ہے کہ بارات میں بم اڑاؤ؟ اسلام نے بولا کب ہے کہ خرافات رچ جگہ ہلدی اور یہ دنیا بھر کے کب بولا اسلام؟ خرافاتوں کے لیے پیسہ چاہیے یہ بولیے. فالتو باتیں مت کیجیے. نکاح صرف اسلام اس چیز کا نام ہے شریعت میں، لڑکی لڑکا دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا کہے اتنے روپے مہر کے عوض اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں. لڑکی کہے میں نے بھی قبول کیا، 1.5 سال ہو گیا نکاح. اس سے زیادہ نکاح کا کوئی وجود نہیں. یہ بولو مستی کے لیے چاہیے. اور وہ پیسہ جو نبی کی میلاد پہ خرچ ہو رہا تم کہتے بچا کر خرافاتوں میں خرچ کرو، جس کا اسلام سے تعلق ہی. دھوکہ دینا بند کرو. امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، 1 روپیہ بھی اگر کسی نے حرام کام میں خرچ کیا، 1 روپیہ قیامت کے دن پوچھوں گی اللہ اس کا حساب لے گا. اور جو نیک کام میں نبی کی آمد کی خوشی میں کروڑوں لٹا دے، اللہ تعالیٰ کسی کا حساب نہیں بلکہ ہر روپے کے وقت اجر و ثواب عطا کرے.
नेकी में कोई लिमिट नहीं, गुनाह में 1 रुपए का भी हिसाब। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूलल्लाह मेरी बेटी का निकाह है, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आका ने फरमाया जाओ उस्मान के पास जाओ, मेरा नाम बताओ, वो तुम्हें रुपया दे देंगे। वो साहबी आया, देखा उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे हैं। किस बात पे डांट रहे हैं? वो चिराग की लौ उसको कुछ ज्यादा जला दी थी, तेल ज्यादा जलता है उसमें, चिराग की लौ ऊपर थी। डांटते कहते बदबक तुझे शर्म नहीं आती? ये चिराग की लौ इतनी ऊपर कर दिया, कितना ज्यादा तेल खर्च हो रहा है, चिराग की लौ कम कर, बारीक सी चिंगारी काफी है रोशनी के लिए, चिराग का तेल बचेगा, कल के तेल काम आएगा। सोचने लगा या अल्लाह कितना कंजूस आदमी, तेल का हिसाब ले रहा है। और हुजूर ने कहा ये तो गनी है, सकी है, देने वाला, ये क्या मुझे खाद देंगे? लौट कर आ गया, हुजूर की खिदमत में आए, इरशाद फरमाया क्या उस्मान ने पैसा दिया? अल्लाह के नबी किस वकील के पास आपने भेज दिया? वो तो अपने गुलाम से चिराग के तेल का हिसाब ले रहा है। हुजूर मुस्कुराए, समझ गया आपका से क्या छुपा हुआ है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही चुका तुम पे करो। जाओ उस्मानी तुम्हें देंगे। फिर गया तो देखा कि खाना खा रहे हैं, गुलाम को डांट रहे, कहा ये नमक ज्यादा क्यों डाल दिया दाल के अंदर? 2-4 नमक की कंकड़ियां बचा लेता, कल की दाल में काम आ जाती है। नमक की भी कोई वैल्यू होती, कितना सस्ता होता है नमक। ये नमक ज्यादा क्यों डाल दिया? गुलाम को डांट दिया। सोचने लगा या अल्लाह इतना बकील आदमी गुलाम को सिर्फ नमक की वजह से डांट रहा है, तो नमक का हिसाब ले रहा है अपने गुलाम से, मुझे क्या देगा? फिर लौटा इरशाद फरमाया क्या रुपये मिले? वो तो बड़ा वकील शख्स है उस्मान, आप उन्हीं के पास भेजते हो, तो किसी और के पास भेज देते सरकार, वो तो गुलाम से नमक का हिसाब ले लेता, जाओ वही तो मिलेगा। और सुनो अब की बार लौट के मत आना, वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी बोल रहे हो, तुम अपनी हाजत जरूर बयान कर दो। अब ये गए राजे थे, उस्मान गनी खाना से फारिग हो गए थे, हाथ धो रहे थे, इसकी तरफ नजर पड़ी, कहा अरे क्यों नहीं, क्या बात है, तुम आते हो घर में झांकते हो चले जाते हो, 2 बार आ गए, तीसरी बार आए हो, क्या बात क्या है? सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है, मेरी बेटी की शादी है, कुछ रुपये चाहिए। ये नहीं पूछा कितने चाहिए, आका ने भेजा है। हाँ मुझे आका ने भेजा है। तुम हल उठा के कहते हो कि सरकार ने ही भेजा। हाँ मैं झूठ नहीं कह रहा, सरकार मुझे अल्लाह के रसूल नहीं भेजा। कहा रुक जाना मत, अभी आया। अंदर गए, खजानों की चाबियों को खींचते हुए ला रहे हैं, साथ में नक्शे खजानों का, सुनो ये फला इलाकों में मेरे महलात है, उन महलों में खजाने हैं, ये उनके नक्शे, ये उनकी चाबियां, जाओ जितना लेना हो जितना ले सकते हो ले जाओ। अल्लाह ये कंकरियों का नमक का हिसाब लेने वाला, ये तेल का हिसाब लेने वाला शख्स, ये आज इतना सकी कैसे हो गया? क्या सरकार मैं समझा नहीं, मैं आया देखा तेल का हिसाब गुलाम से ले रहे, मैं आया देखा आप नमक का हिसाब ले रहे, और आप दौलत देने पे आए तो खजानों की चाबियां पूरी दे दी, जितना चाहो ले जाओ। हुजूर में समझने ने कहा सुनो, वो नमक का ताल्लुक मेरी अपनी जात से है, वो तेल का ताल्लुक मेरी अपनी जात से, ये मैं अपने ऊपर सर पर खर्च कर रहा हूं, मगर ये नबी का हुक्म है, ये नबी ने भेजा, तो नबी के नाम पर तो सब कुछ निसार है, इसलिए कि उस्मान के बाद जो कुछ दौलत है नबी के कदमों का सदका है। तो जब देने पे आए नबी के नाम पे तो सब कुछ, और अपनी बात हो तो कंकरियों की बात होती है, अपनी बात हो तो तेल की बात होती है। ये तुम्हारी बेगैरती है कि तुम अपनी शादियों में करोड़ों लाखों खर्च कर देते हो, तुम्हारे अय्याश नचती आका हजारों खर्च करते हैं। आइए टॉपिक पे आ जाए, स्टेजों पे तुम लाखों खर्च करते हो, अंडों में तो चूते पैदा करते हो तुम, और फिर बोलते हो वेस्टर्न कल्चर है, मिलाद में इसराफ होता है, फजूल खर्ची होती है। इज्तिमा में पैखाने बनाते हो तब फजूल खर्ची नहीं याद आती। जमात लोटे वाली ले लेके घूमते हो, वजीफे देते हो अपने मुबल्लिगों को, तब फजूल खर्ची याद नहीं आती। कहते हैं दीन की तबलीग है, तो हम कहते हैं खुदा की कसम मिलादुन नबी भी दीन की तबलीग है। इससे बड़ी क्या तबलीग होंगी? काफिरों के मुल्क में रहते हैं, काफिरों के बीच रहते हैं, नारे लगाते हुए जाते हैं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद। इससे बड़ी और क्या इस्लाम की तबलीग है? तो बहरहाल ये सब चीजें हैं, ये अपनी खुराफातों को नहीं देखते, अपनी बिदात को नहीं देखते, सुन्नियों से सारे मुतालबे हैं। इनको पहचानो, समझो, इल्म हासिल करो, अपने उलमा से कुर्बत हासिल करो, अपने उलमा से मसाइल पूछो, जानो, सीखो, किताबें पढ़ो। आज तो बांग्ला में आप क्या किताबें मिल जाती है, उर्दू में आती है, इंग्लिश में लिटरेचर आम हो गए, नहीं मिलती किताबें। आज इंटरनेट ने इतना किताबों को आसान कर दिया कि हार्ड कॉपी में नहीं तो पीडीएफ में मिल जाती है। मोबाइलों में किताबें, मोबाइलों में ये फिल्में देखने की बजाय, गाने सुनने की बजाय
کتابی ڈاؤن لوڈ کر لو. روز ایک ساتھ پوری نہیں پڑھ سکتے, 2 صفحے روز پڑھو یار, 3 صفحے روز پڑھو. 3 صفحے روز پڑھو گے تو کم سے کم 1 مہینے میں 1 کتاب ختم ہوں گے, کتنی ساری معلومات ہو جائیں گی, کتنی چیزیں جان جاؤ گے. تو علم کی طرف آؤ, نمازوں کی پابندی کرو. سب سے بڑی کمی نمازوں کو چھوڑنا, اور اسی آڑ میں یہ وہابی گمراہ کرنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کے کائنات آج کی بزم کو قبول فرمائے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, یہ آخری کی بہت اچھی بات, بھول گیا تھا یار, دیکھو میں کہا تھا نا یاد دلا دینا. بھائی یہ جو بات چل رہی تھی نا, ہمارا آج کا موضوع میں نے یہ اٹھایا تھا کہ محبت کی بات کرو. کیا کرو؟ ہاں, کسی کو برا مت بولو. اور یہ سب کو برا بولتے جائیں گے, سب کو برا بولیں گے, لیکن آپ ان کو برا مت بولو. یہ بڑی ساری تو جماعت ہے. درود شریف پڑھیں آپ. یہ جرجیس گو سے پاک کی توہین کرتے کیا کہتا ذرا سنیے. یہ ایسی بات کرنے والے محبت کی بات کر رہے ہیں کہ نفرت کی بات کر رہے ہیں؟ بہت بڑا خبیث ہے یہ, ذرا سنیے. یہ کتاب میں پاکستان گیا, پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوث پاک, پاکستان سے چھپی ہے. پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوث پاک, پاکستان سے چھپی ہے. کہاں سے لایا یہ کتابوں؟ پاکستان سے لایا. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بولتا ہے کہ یہ کتاب بریلی میں مل رہی ہے. پھر اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بولتا ہے یہ کتاب حاجی علی بمبئی میں تھوک کے بھاؤ مل رہی ہے, اور اس کے سب فرضی قصے سنایا ہے. اس کتاب کا کوئی وجود نہیں جس میں ایسے بکواس قصے. اب بولتا ہے تیسری بار میں پاکستان گیا, میں نے پاکستان سے کتاب لایا. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا سنیے. پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوث پاک, پاکستان سے چھپی ہے. پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوث پاک, پاکستان سے چھپی ہے. پاکستان سے کتاب لے گیا سیرت غوث پاک, پاکستان سے چھپی ہے. ارے پڑکے میں دل, بڑے پیر صاحب اپنی ماں کے پیٹ میں اور جنگل میں ان کی ماں 7 مہینے کا حمل, ابھی 2 مہینے باقی ہے, اور ماں جنگل میں. کوئی پوچھے ماں جنگل میں کیوں؟ چپ. اس پوزیشن میں ڈاکٹرنی نرس یہ کہتی ہے کہ نہیں آرام کرو, لیکن وہ صاحب نے کہا جنگل میں گئی ان کی ماں. بڑے پیر صاحب کی ماں پر کسی نے غلط نظر ڈال دی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ میں میری ماں کی غلط نظر, یعنی وہ اندر دیکھ رہے ہیں کہ بری نظر ڈال رہا ہے. اور جب وہ آیا اب ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے, اور جب وہ آیا اب ماں کے کپڑے پھاڑنے ہیں عزت لوٹنے کے لیے, تو بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے. یہ کرامت ہے, کرامت. اور بڑے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے تلوار لے کے باہر نکلے, قتل کر دیا اس آدمی کو, مار ڈالا, پھر ماں کے پیٹ میں گھس گئے. میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا اسی ٹاٹا ہاسپٹل میں, میرا چچیرا بھائی بیمار تھا کینسر کا. میں اس کتاب کو پڑھتے اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں, تو میرا دوست کہنے لگا مولوی صاحب جب وہ نکل ہی گئے تھے تو گھسنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا کورس پورا کر کے گئے تھے, بھی کورس کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیرت غوث پاک ایک کتاب آتی ہے, اس کے یہ واقعہ میں نے پڑھا. اور کہاں پڑھا تھا؟ اس کا بھائی جو ہے وہ مر رہا تھا, کتے کی موت, کیونکہ اس کو کینسر ہو گیا تھا. انشاءاللہ اس کو بھی کینسر ہوگا. ایپ تو ضرور ہوگا. بنارس کا نتیجہ آج ان کو کل سننے میں آ جائے گا آپ کو. بنارس میں جو پاپ کیے اسے معلوم ہے نا بنارس میں کیا کیا؟ ہاں نہیں بتا نہیں سکتے یار, بوڑھے بچے سب بیٹھے ہیں. ارے معلوم نہیں ہے آپ کو بنارس میں کیا کیا؟ اس نے ریپ کیا, ریپ ایک لڑکی کا. اور یہ مولانا ہے, اور وہ لڑکی نے اس کو پھر کمپلین ڈالی, 6 مہینے کی جیل کاٹ کے آیا, اور ویڈیو آڈیو پر بات ہو رہی ہے فون پہ, وہ فون کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پہ ڈلی ہے. میں اس کو نہ سنا سکتا ہوں نہ وہ الفاظ دہرا سکتا ہوں. ایک کالج پڑھنے والا سڑا ہوا لونڈا بھی اتنی گندی بات نہیں کرتا اپنی گرل فرینڈ سے جتنی گندی بات اس نے اس لڑکی سے کی ہے. صحیح بات, میں جملے نہیں دہرا سکتا. اس کو شوق ہو انٹرنیٹ پہ جائیں اور صرف یہ ٹائپ کر دے جرجیت کی عشق کی کہانی, پوری اس کی جو ہے نا وہ نیٹ پہ ڈال دیا. اور لڑکی نہیں ڈالنا, اس پہ کیس بھی کیا اور لڑکی نہیں ڈالا اس پہ انٹرنیٹ. پوری ریکارڈنگ موبائل پہ جو بات ہو رہی ہے, ایسی ایسی باتیں خدا کی قسم میں بول ہی نہیں سکتا یار, سنا ہی نہیں سکتا. بچے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے. ارے میں اپنے دوست کو نہیں سنا, دوست کو چھوڑو, میں اپنی بیوی کو نہیں سنا سکتا ہے. اتنی گندی باتیں.
تصور نہیں کر سکتے وہ باتیں کیا اس نے، منہ اور ہاتھ کیا بس. اور اس کے بعد یہ بڑا سائسور بن کے یہ جماعت کی بے غیرتی کہ ان کے یہاں ایسے ریپسٹ اور بلاکاری مولوی ہے ان کے یہاں، اور ایسے کوئی چلا رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے یہاں پاکیزہ متقی تو ہوتے ہی نہیں. کیوں؟ جو متقی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ اہل سنت میں ہوتا ہے. ان کے یہاں کہاں متقی اور پرہیزگار ملیں گے، ان کے یہاں سب عیاش ملیں گے. ایسے ایسے عیاش ہے ان کے یہاں 40 دن کی جماعتوں میں جا کے کیا نہیں کرتے اللہ جاتا ہے. آج دن پیپروں میں کیس آتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا خبیث ہے. تو یہ بولتا ہے میں ٹاٹا ہاسپٹل میں تھا، میرا بھائی بیمار تھا، ایک کتاب آتی ہے پاکستان سے میں لایا، اس کو پڑھ رہا تھا، سیرت غوث پاک کے بارے میں ہے، اس میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ غوث پاک کی ماں پیٹ سے تھی، غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 7 مہینے کا عمل تھا، 7واں مہینہ چل رہا تھا، وہ جنگل گئی. غوث پاک کی ماں جنگل گئی، حالانکہ ایسے وقت میں ڈاکٹر نرس سے کہتی ہے کہ کہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ جنگل گئی. 4-5 بدماش مل گئے، وہ بڑی خوبصورت تھی تو وہ بدماش ہوئی، ان پر غلط نظر ڈالی اور پھر عزت لوٹنے کے لیے ان کے کپڑے پھاڑے. ماں صلی اللہ علیہ غوث پاک کی ماں کے بارے میں بول رہا ہے. تو بڑے بڑے ولیوں کی ماؤں کی توہین کرو یار، اور پھر بولتے ہیں ہم اتحاد اور محبت کی بات کر رہے ہیں. اور جب کپڑے پھاڑنے لگا، غوث پاک پیٹ میں بیٹھ کے سب دیکھ رہے تھے، غصے میں جلال میں آئے، تلوار لے کے پیٹ سے باہر نکل گئے. اور سارا بے غیرت مجمع ہنس رہا ہے. ان پورے ہجڑے والے مجمع میں، ہجڑا مجمع بولتا ہوں، یہ غیر مقلد و وہابیوں کا مجمع، اس پورے ہجڑے جماعت میں ایک مرد ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسٹیج پہ چل کے اس بے غیرت سے پوچھتا مولوی جی کتاب دکھاؤ کہاں لکھا ہے. نہیں پوچھا کسی نے، تالیاں پیٹ رہے. تم ایک ولی کی ماں کی، جو خود اپنے زمانے کی ولیہ ہے، اس کی توہین پر تالی پیٹتے ہو، خوش ہوتے ہو. کیا غوث پاک ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تلوار لے کے، اور وہ ڈاکو کو اور وہ جو عزت لوٹنے آئے تھے وہ قتل کر دیا، اور پھر پیٹ میں واپس چلے گئے. تو میرا دوست ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب جب وہ باہر آ ہی گئے تھے تو دوبارہ کیوں گئے؟ میں نے کہا کورس کمپلیٹ کر دے گئے تھے، 2 مہینے باقی تھے نا، 9 مہینے میں. اب اسی واقعے کو میں ایسا کہوں تو فاروق رضوی جھگڑا ہوئی مولوی. اب واقعے کو پلٹ دوں میں، اور میں کہوں چرچ کی ماں جنگل جا رہی تھی، 4 ڈاکوؤں نے جرجس کی ماں کو گھیر لیا، ایک نے اس کی شلوار پھاڑی، ایک نے کرتا پھاڑا، ننگا کیا، اس کی عزت لوٹی. جرجس پیدا تبھی ہوا، اسی سینا کا نتیجہ ہے جرجس. فاروق جھگڑالو مولوی، فاروق گندا مولوی، بریلی مولانا گالی بکتے. تو یہ کون سے پھول جھڑا رہے تھے مجھے؟ تمہیں بے غیرتوں، تمہیں شرم تمہاری ختم ہو گئی. تم نے بے غیرتیوں میں نوبل پرسکار جیت لیا کہ پوری دنیا میں تم سے زیادہ بے غیرت پیدا نہیں ہوئے آج تک. کہ تمہیں اپنے ملاؤں کی توہین تو گوارا نہیں، لیکن ولیوں کی توہین گوارا ہے. اور ہم وہ ہے کہ ہم اپنی توہین تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بزرگوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم وہ لوگ ہیں. یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنے ملاؤں کے دفاع میں منہ کھولتے ہو. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء کے دفاع میں منہ کھولتے ہیں. غوث پاک کی ماں کو تہمت لگا رہا، سور کی اولاد. اور 8 سال سے میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں، یہ بہت پرانی ویڈیو ہے اس کی، کہ اگر مرد کی اولاد ہے، حرامی نہیں ہے تو اپنی ماں کا تو نے دودھ پیا. یہ سب جملے میں نے انٹرنیٹ پہ بولے، مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ کل وہاں بھی ایک کمنٹس کرے ویڈیو پہ. جتنے ایسے کمنٹس کرتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے. جب یہ ویڈیو نیٹ پہ جاتی ہے تو وہاں بھی کمنٹس آتے، گالی بکنے والا بریلی مولوی، گالی باز مولوی. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے لگی تجھے مرچی لگی. میرا مقصد ہی تو مرچی لگانا ہے. میں تجھے خوش کرنے تھوڑی آیا ہوں مارکیٹ میں. اللہ نے میرا وجود، ارے فاروق کا وجود ہی شیطان کو تڑپانے کے لیے ہوا ہے. فاروق لفظ ہی ہے ایسا کہ جس سے شیطان چڑھتا ہے. میرا وجود ہی بیٹا تمہیں ستانے کے لیے ہوا ہے. ہماری تھیوری یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جو ہمارے نبی کا نہیں، جو ہمارے غوث پاک کا نہیں، ہم اس کو مرچی لگانے نہیں آئے. اگر تجھے مرچی نہ لگے تو پھر مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا کہ یار میری بات تو کوئی سن نہیں رہے، کیا کر لو. ہمارے دوست لوگ بولتے ہیں، میرے ایک SHO سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری تنظیم ہے، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں اس میں، مگر پڑھے لکھے ہونا اور ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے ہم پڑھے لکھے نہیں، جذباتی پہلے ہیں.